1995 में ग्रेजुएशन अभी जस्ट की थी, स्कूल कॉलेज से निकला था मैंने, यूनिवर्सिटी से, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी। 9 to 6 जॉब थी और फिर उसके बाद 9 to 10 जो है मैं MBA करता था। मैंने पहले टेक्सटाइल की जॉब की, फिर टेक्सटाइल ही का बिज़नेस किया। 25 साल के ये सारे रोज़गार में, जिसमें जॉब भी है, कारोबार भी है, अब हम उस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं कि जो हमारा पैशन था, हम चाहते थे ब्यूटीफाई घर, अच्छे घर लोगों को दें, सस्ते दें, म्यारी दें, हर बजट के हिसाब से लोगों को घर बना के दें। 1947 से लेके आज तक 2021 तक इस बिज़नेस में किसी को नुकसान नहीं हुआ। प्लॉट एक मलकियत है किसी बंदे की, उसके ऊपर घर बनाना है तो उस पर जितनी भी कॉस्ट आएगी, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपये उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, तो हम उसके सर्विसेज चार्जेस लेते हैं, तो हमारी वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाती है, वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लाइंट को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं। इससे पहले वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये बताना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन को बेहतर करके हम किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो कंपनी है हजवेरी बिल्डर्स, वो किस किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और अपने YouTube चैनल और Facebook से ये कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हुसैन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने टेक्सटाइल का बिज़नेस भी किया और अब आप कामयाबी से कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस और काम कर रहे हैं, तो इस तरफ आपका रुझान कब डेवलप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी कासिम अली फाउंडेशन का, शाह साहब का स्पेशली, कि वो हर काम करने वाले बंदे को पसंद करते हैं और उसे मौका देते हैं इस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का। मैंने जी 1995 में ग्रेजुएशन अभी जस्ट की थी, स्कूल कॉलेज से निकला था मैंने, यूनिवर्सिटी से, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी। मैंने जॉब की है तकरीबन 13-14 साल और फिर तालीम भी अपनी उसके साथ मैं करता रहा। मैंने MBA किया, शाम की क्लासेस, 9 to 6 जॉब थी और फिर उसके बाद 9 to 10 जो है मैं MBA करता था। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद MSc इकनॉमिक्स की, लेकिन मैंने यही देखा था, लोगों से इंटरेक्शन रहती थी और मेंटोर्स जो हैं, जैसे शाह साहब कहते हैं, अशफाक साहब को हम बहुत पढ़ते थे, सुनते थे, मुमताज़ मुफ्ती को, कुदरतुल्लाह शहाब को, तो उसमें एक हमें एक जो है ना रमक नज़र आती थी कि यार इंसान को कुछ करना चाहिए। जॉब करते थे तो एक ही अदारे के लिए कर रहे होते थे, दोगे हम अपनी जॉब में कोई वो दकीका फ़रोग़ाश नहीं करते थे, तो लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्टीमेटली जो सोच थी वो हमने बिज़नेस ही करना था और हम बिज़नेस ही किया। मैंने पहले टेक्सटाइल की जॉब की, फिर टेक्सटाइल ही का बिज़नेस किया। गार्डन टाउन में हमारे लाहौर में एक हब है टेक्सटाइल मार्केट की, वहाँ पे हमने अपना स्टार्ट किया। फिर 4-5 साल मैंने इंडेंटिंग की टेक्सटाइल की और उसके बाद फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में इसलिए की कि जैसे शाह साहब फरमाते होते हैं कि जी आपका पैशन जो है, अगर आपका रोज़गार बन जाए तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। तो 25 साल के ये सारे रोज़गार में, जिसमें जॉब भी है, कारोबार भी है, अब हम उस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं कि जो हमारा पैशन था, हम चाहते थे ब्यूटीफाई घर, अच्छे घर लोगों को दें, सस्ते दें, म्यारी दें, हर बजट के हिसाब से लोगों को घर बना के दें, और वो हमारा पैशन भी था। और रोज़गार जो है वो जॉब से तो ये बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क की, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में कैसे रोल प्ले कर सकती है? देखें, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं मुख्तलिफ अदवार में। अब ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना, इस वक्त इस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर पॉलिसी मेकर जब आते हैं उनकी ये कंसिडरेशन में होता है, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे कन्वेंशनल हमारी टेक्सटाइल है, हमारी शुगर है, हमारी वीट है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। अब देखें, टेक्सटाइल है वो हमारी 40% लेबर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो लाइन बहुत लंबी है, भट्टे वाला है, टाइल वाला है, लकड़ी वाला है, पेंट वाला है। तो इन सब को अगर हम मौके फराहम करें, टैक्स रिलीफ दिए जाएं और हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनको भी बाउंड किया जाए। अब इस दफ़ा कुछ चेंज आया है, ये है कि गवर्नमेंट ने हाई राइज़ की इजाज़त दे दी लाहौर के अंदर। पहले ये था लाहौर में कानून के 35 फीट हाइट तक घर जा सकता है, अब हम 3 मंजिला भी बना सकते हैं, 45 फीट हाइट तक जा सकता है। तो ये है कि अगर हम इसको मोबिलाइज़ कर लें, तो जैसे UAE है, आप देखें वो ऑयल रिच कंट्री लोग आमतौर पर मशहूर है, हालांकि वो कंस्ट्रक्शन और टूरिज़म की वजह से मशहूर है। तो ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, रिजॉर्ट्स हम बनाएं,
ہم انفراسٹرکچر دیں لوگوں کو, روڈز اچھے ہوں, گھر لوگوں کے نیٹ اینڈ کلین ہو, رہنے کی دیکھیں نا جانور ہے وہ بھی جب بیٹھتا ہے نا کہیں جی تو پوچھل سے صاف کر لیتا ہے جگہ, تو ہمیں بھی اگر چاہیے وہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ چاہیے. ہم اپنے لاہور سے 10 15 20 کلومیٹر باہر چلے جائیں تو رونا آتا ہے دیکھ کے لوگ جس حالت میں رہ رہے ہیں, وہ ناپید ہے یعنی کہ وہاں پہ رہنا, تو یہ ان کی بہادری. تو یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے. یہ حجویری بلڈرز جو ہمارا کمپنی ہے اس کے اندر ہم یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ جوائن کریں. ہم کام تو کر رہے ہیں, روزگار تو اپنا کر رہے ہیں, آپ بھی اس میں شامل ہوں, اور تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کے اندر اس چیز کا ادراک ہو کہ یہ کیا بزنس ہے. اس میں ایک چیز میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہم گھر بناتے ہیں نا, اسپیشلی آپ کا تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں, 1947 سے لے کے آج تک 2021 تک اس بزنس میں کسی کو نقصان نہیں ہوا. کاروبار کی ایک خصلت ہے, نفع نقصان ہوتا ہے. اس کاروبار میں آج تک کسی کو پلاٹ میں ہو سکتا ہے, فائل میں ہو سکتا ہے, فائلز فراڈ ہوتی ہیں سم ٹائم کہ 100 پلاٹ تھے, فائل 500 بیچ دی کسی نے, بلڈر نے. لیکن گھر ایک ایسی چیز ہے اس میں 2-3 چیزیں ویلیو ایڈ ہو جاتی ہیں. پلاٹ ہے اور بلڈر ہمیشہ اچھی جگہ پہ لیتا ہے, پلاٹس لے لیا, اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ویلیو ایڈیشن ہو گئی تو اس میں لاس نہیں پھر ہوتا الحمدللہ, چاہے گھر 1.5 مرلے کا ہو چاہے گھر 2 کنال کا ہو. سر آپ کی جو کمپنی ہے حجویری بلڈرز, یہ کس طرح سے منفرد سروسز پرووائڈ کر رہی ہے؟ حجویری بلڈرز جو ہے ہمیں عام طور پہ آپ نے مارکیٹ میں سنا ہوگا, کوئی بھی لوگ گھر بناتے ہیں کہ جی اسکیئر فٹ ریٹ کیا ہے, لیبر کا ریٹ کیا ہے, فلاں چیز کا ریٹ کیا ہے. ہم لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے جیسے کہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا تو پہلے مشورہ کر لینا چاہیے. میں نے جو پرانے لوگ تھے جن کے کوئی 35 40 سال تجربہ تھا DHA میں اور مختلف سوسائٹیوں میں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہی ہمیں رستہ دکھایا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارا یہ ہے کہ ہم جب گھر بناتے ہیں نا, پلاٹ ایک ملکیت ہے کسی بندے کی, اس کے اوپر گھر بنانا ہے تو اس پہ جتنی بھی کاسٹ آئے گی, مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے اس کے اوپر کنسٹرکشن کاسٹ آتی ہے, تو ہم اس کے سروسز چارجز لیتے ہیں. ہمارے پاس ٹیمیں ہیں پیرالل, ہمارے پاس سکلڈ ہوتی ہیں ٹیمیں, تو ہماری وہ کاسٹ افیکٹونیس بھی آ جاتی ہے, وہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں کلائنٹ کو. تو ہم اس میں 15% جب لیتے ہیں تو وہ ایڈ ہو جاتے ہیں ٹوٹل کاسٹ میں سے کہ وہ 1 کروڑ 15 لاکھ ہو گئے. اب جب ہم اسکیئر فٹ کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو وہ مارکیٹ سے کم ریٹ آ رہا ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ یہ اس کا تسلی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز لگائی ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے لگائی ہے. یہ نہیں ہوا کہ میں نے پیسے دے دیے تھے بلڈر کو تو وہ چیز جو 100 والی تھی 10 والی لا کے دے دی ہے, وہ سال 6 مہینے تو چلی ہے, اس کے بعد پھر وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. تو چیز اگر میں نے اپنی مرضی سے لگائی, میں نے اپنے بجٹ سے لگائی ہے, تو یہ ایک اوپن فورم آ جاتا ہے کہ لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ گھر خود بنا رہے ہیں. مشاورت ایکسپرٹیز ہماری ہیں صرف, لیکن ان کو ہم کوٹیشنز دیتے ہیں 3-4 اور سورس بتاتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو ایک اچھی چیز مل جائے گی. سر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے حوالے سے آپ گورنمنٹ کو کیا تجویز دیں گے اور کس طرح آپ ان کی پریکٹیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی گورنمنٹ کو تو ہم یہی کہیں گے, تو ایک پڑھی لکھی بات ہے, جیسے اقبال نے کہا ایک جگہ پہ, کسی شخص سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا آج تک سیکھا لوگوں کی سہولت کے لیے, تو انہوں نے کہا جی کہ نئے شہر آباد کریں. تو اقبال مسکرائے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرما دی تھی. اب یہ جو ہمارے شہر ہیں نا یہ اوور پاپولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. سوسائٹیز جو ہیں اس کی بجائے ایک نئے شہر آباد کرنے چاہیے. اب جیسے الحمدللہ گوادر ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, وہاں پہ وہ سٹیک جو کہ اچھے بلڈرز ہیں, جو کہ رجسٹرڈ بلڈرز ہیں, ان کے ساتھ کام کریں. اور خدا رہا میں آپ کا یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آج یہ برملا کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی فائل نہ خریدیں, کبھی بھی اشتہار دیکھ کے جس کی 500 روپے مہینہ قسط ہے وہ پلاٹ نہ لیں. یہ سب فراڈ ہوتے ہیں. پہلے جا کے یہ دیکھیں کہ جو باڈی بنی ہوئی ہے ہمارے شہر کی, کیا یہ سوسائٹی اس میں رجسٹرڈ ہے. حالانکہ پیسے انویسٹ کرنے سے پہلے ہر بندہ پوچھتا ہے, تو اس میں بھی پوچھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے, تو وہاں پہ انویسٹ کریں. اسی طرح گورنمنٹ کو بھی چاہیے نئے شہر آباد کریں. سوسائٹیز جو آباد کرنی ہیں وہ بھی شہر سے اس طریقے سے کریں کہ جیسے شہر کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکے. یہ نہ ہو کہ شہر ایڈجسٹنٹ کرتے دوسرے شہر سے جا ملے اور وہ ایک میس ہو جاتا ہے ٹریفک کے لیے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 شہر ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور اور شیخ پورہ دیکھ لیں. جب تک یہ روڈ موٹر وے نہیں بنی تھی تو یہ لاہور شیخ پورہ روڈ ایک خونی سڑک کہلاتی تھی, سنگل روڈ تھی. لوگ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ اس شہر میں اور اس شہر سے وہاں جاتے تھے. اب درمیان میں شیخ پورہ جیسے آ گیا تو ہماری سوسائٹی جو ہیں فیض پور انٹرچینج لاہور ہے, اس سے پیچھے شیخ پورہ کی نہر تک جا کے ٹچ کر رہی ہیں. اب وہ خود کلیم کرتے ہیں بڑے فخر سے. تو اس لیے ان چیزوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایک ہی شہر کے اگر یونٹس بنا دیے جائیں, ان کی ایڈمنسٹریشن علیحدہ سے کر دی جائے تاکہ لوگوں کو اس کے اندر سہولیات ہوں. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے,
ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر قاسم علی شاہ صاحب تو ہمارے مینٹور ہیں, ہم انہیں سنتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, بلکہ ہمارے ساتھ لیبر اٹیچ ہیں. ہمارے ایک پروجیکٹ کے اوپر تقریباً 40-50 بندے ہوتے ہیں. تو قاسم صاحب نے جیسے ہم ان کے لیکچر سنتے ہیں ٹی وی پہ رمضان میں خاص طور پہ, اور ویسے بھی اب تو سوشل میڈیا ہے, تو یہ انہوں نے استعمال کیا. میں انہیں پریز کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ نہیں کہا کنونشنل کہ جی یہ اس کو استعمال کرنے کی بجائے میں ڈور ٹو ڈور جا کے کروں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس ایسوسیشن, اس فاؤنڈیشن کو جوائن کریں. میں لوگوں کو یہ کروں گا, یہ ایک اتھینٹک ایسوسیشن ہے, جیسے ابھی پلاٹوں کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا, تاکہ لوگ اسے جڑیں گے, ان کا بھلا ہوگا. میں جب یہاں پہ انٹرویو کے لیے آنا تھا تو میری ایک انٹرویو میں شاہ صاحب کا سن رہا تھا, تو اس میں فرما رہے تھے کہ یہ اوپن ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ سب کی فاؤنڈیشن ہے. تو اس سے مجھے بڑی اچھی لگی بات. تو میں نے پھر یہ انٹرویو بھی ان کا وائس میسیج آیا تھا کہ مور دین ویلکم جی. تو یہ جو بات ہے نا ان کی, وہ ایسے رس گول گئی میرے کانوں میں. تو میں نے آج ٹائم نکال کے میں نے کہا یار میرے پاس جو نالج ہے, اور میں نے انہیں آفر کیا ہے کہ میں نے کہا جی آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے میں ایز اے والنٹیئر, ایک میرا سائزیبل بزنس ہے, آپ جب کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. سر میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز استعمال کر کے ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی میں نے گھروں کے اندر, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن بزنس جو ہے نا یہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ بدنام اس لیے ہو گیا. جو پراپرٹی ڈیلرز حضرات ہوتے ہیں وہ کچھ بیانہ لے لیتے ہیں, کچھ گھر بک رہے ہوتے ہیں, اس میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے یوٹیوب کو استعمال کیا ایز اے سوشل میڈیا, فیس بک کو استعمال کیا, انسٹاگرام کو استعمال کیا. اب میرا ڈائریکٹ لائزون ہے ان کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ. میرا یوٹیوب چینل ہے حجویری بلڈر کے نام. میں آپ کے وساطت سے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اس میں میرے لیکچرز ہیں, جس طرح ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں اس میں نے یہ بتایا کہ گرے اسٹرکچر کتنے کا بنتا ہے, فنیشنگ کتنے کی ہوتی ہے. تو بڑی سہولت ہے لوگوں کے لیے. میرا فیس بک ہے اور اس پہ بھی حجویری بلڈر ہے, اور یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی حجویری بلڈر کے نام سے. بہت بہت شکریہ محمد فاروق صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کنسٹرکشن کے ذریعے ہم پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.